ایسے ہو جائے کہ قرآن اور حدیث میں کتنا گہرا ربط، وہ سمجھیے کہ یہ ایک ہی سکے کے دو رخ، یا جیسے ہم کہتے ہیں ایک ہی تصویر کے دو رخ۔ قرآن مجید میں جو بات بڑے شاہانہ انداز خطاب میں آتی ہے، احادیث میں وہ بات نہایت سادہ الفاظ میں آتی ہے تاکہ تبیین ہو جائے، وضاحت ہو جائے۔ انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، اے نبی ہم نے آپ پر یہ الذکر نازل فرمایا ہے تاکہ آپ واضح کریں لوگوں کے لیے وہ چیز کہ ہم نے ان کے لیے نازل کی ہے یا ان کی طرف نازل۔ قرآن اصل میں تو لوگوں کی ہدایت کے لیے، تو حضور کے پاس تو وہ امانت تھا۔ ہمارا یہ جو آیت ہے سورہ بقرہ کی 177، جس کو میں نے ایک عنوان دیا ہے آیت البر، اور میرے نزدیک کی قرآن مجید کی عظیم ترین آیات میں سے، طویل آیات میں سے بھی ہے، میں نے تو اس کا چھوٹا سا ٹکڑا ابتدائی پڑھا ہے، اور عظیم ترین معنی کے اعتبار سے، علم اور حکمت کے اعتبار سے عظیم ترین آیات۔ اس میں جو بات واضح کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر لوگ نیکی کا جو تصور ذہنوں میں رکھتے ہیں وہ عمل کے ظاہر کے اعتبار سے، یہ کام بڑا نیکی کا کام ہے، اس لیے بھی کہ اس کے پیچھے جو موٹیو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ ان کو معلوم نہیں ہو سکتا۔ کوئی گمان ہو بھی، خیال ہو بھی، قیاس ہو بھی، تب بھی وہ یقینی بات تو نہیں ہوتی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارا تصور رفتہ رفتہ صرف ظاہر تک محدود ہے، باطن کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ ہر عمل کے یہ دو پہلو ہے، ایک اس کا ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن۔ باطن میں موٹیو کیا ہے، محرک کے عمل کیا ہے، اور ظاہر میں وہ عمل کی جو شکل ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ ظاہر بھی اہم ہے، لطافت بے کثافت جلوہ آرا ہو نہیں سکتی۔ لطافت کو، کسی لطیف شے کو واضح ہونے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی کثیف شے درکار ہو، اس لیے ظاہر عمل کا وہ اہم ہے، لیکن اصل شے جس پر کہ ایمفیسس ہونا چاہیے وہ عمل کا باطن ہے، یعنی اس کی نیت۔ چنانچہ فرمایا گیا نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی حقیقت میں اس کی ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کا جو درس میں نے بارہا کیا ہے، جو کہ ہمارے مرتب کردہ منتخب نصاب جو ہے مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب، اس کا درس نمبر 2 ہے، وہ بڑی تفصیلی مباحث جو ہے وہ میں نے کی اس پر۔ تو یہاں پر یہ بات جو واضح کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان سے اس نیکی کا تعلق کیا ہے۔ ایمان در حقیقت موٹو کو معین ہے۔ نیکی اللہ کی نگاہ میں صرف وہ عمل ہوگا جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اور جس کی جزا صرف آخرت میں مت۔ اگر دنیا میں کوئی جزا چاہیے تو پھر تو یہ دھندا ہے، کاروبار ہے، تو یہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے کاروبار جائز ہے، کاروبار بھی کیجئے، کاروبار کی شکل کیجئے، لیکن نیکی کا نوادہ ہو کر اصل میں بیچ میں دھندا اور کاروبار، یہ چیز جو ہے یہ نہایت خطرناک اور نہایت گمراہ۔ 2 ایمان، اس کے بعد اس آیت میں ایمان میں رسالت کا ذکر کیا، اجزاء اس کے، والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ نبوت اور رسالت کے ذریعے سے نیکی کا ایک ماڈل ملتا ہے ہمیں کہ مختلف اعمال نیکی کے وہ بھی توازن کے ساتھ ایک شخصیت کی ہے، ورنہ بسا اوقات نیکی ہی کا جذبہ جو ہے وہ حد اعتدال سے تجاوز کرتے بدی کا راستہ کھول دیتا ہے۔ چنانچہ نیکی ہی کا جذبہ تھا جس نے دنیا میں رہبانیت کی شکل کیا، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، یہ تو بدعت تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے انہوں نے ایجاد کی، ہم نے تو یہ بات فرض نہیں کی تھی،
اور حضور نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام. لیکن ظاہر بات ہے کہ رہبانیت اختیار کرنے والے کرتے تو نیکی کے لیے ہیں، لیکن وہاں نیکی غیر معتدل ہو گئی ہے، غیر متوازن. توازن کے ساتھ نیکی کا ایک مکمل مجسمہ وہ محمد رسول اللہ کے ساتھ یہ ماڈل. لیکن محرکات عمل کا تعلق جو ہے وہ ایمان باللہ اور ایمان باللہ. نیکی کیا اسی لیے کی جائے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور نیکی اس لیے کی جائے کہ اخروی نجات حاصل ہو جائے اور جزا اس کی صرف آخرت میں. اب اس بات کو، اس حقیقت کو اس سادہ حدیث کے اندر حضور نے بیان کیا، اور اس حدیث کے بارے میں یہ بات جان لیجئے، اکثر محدثین کرام نے جو اپنے مجموعے مرتب کیے ہیں ان میں سب سے پہلے اس حدیث کا ذکر. کی وجہ کیا کہ محدثین بھی ایک عمل کر رہے تھے، ایک جد و جہد کر رہے تھے، ایک محنت کر رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی جمع و تدوین بہت بڑی ہوتی تھی، پھر اس پر جرح و تعدیل، اس کے اندر بڑے خطرات تھے. کسی شخص کی ایسی روایت قبول نہ کرنی جائے کہ جس کے اندر فتنے کا اندیشہ ہو، لیکن جھوٹ بوٹ گھڑ کر کوئی بات جو ہے حضور کی منسوخ کرتی. تو بڑی محنت طلب، مشقت طلب جد و جہد تھی. اس میں بھی اصل شے ان کے نزدیک جو ہے وہ نیت تباہ. یہاں اسی لیے اس حدیث کو سب سے پہلے لاتے ہیں کہ اس مجموعے کے مرتب کرنے میں اللہ کرے کہ ہماری نیت میں سوائے اللہ کی رضا اور آخرت کی جزا کے اور کوئی شے نہیں. اب اس حدیث کے راوی ہے امیر المومنین ابی حفص، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر کی صاحبزادی تھی اور حضور کی زوجہ محترمہ. تو ابو حفص گویا کہ کنیت ہے حضرت عمر. عن امیر المومنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، انہوں نے فرمایا کہ میں نے سنا، بلکہ میں اضافہ کروں گا میں نے خود سنا اللہ کے رسول کو یہ فرماتے. صدق. اصل میں بعض اوقات روایت شروع ہو جاتی ہے عن فلاں، اب عن فلاں ان سے روایت کیا گیا، اب یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے یہ خود حضور سے سنا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی اور صحابی نے انہیں سنا دیا لہذا براہ راست وہ خود سامع نہ ہو سکتا امکان. جب عن سے بات ہو جائے گی صرف تو پھر وہ بات کافی نہیں ہوگی. یہاں یہ ہے کہ فرمایا قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خود سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے. اب یہ بطل ہے آگے جو حدیث، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت ہو. یہاں اگرچہ اعمال کا لفظ جو ہے عام آدمی سمجھے گا کہ عام ہے، عمل نیکی کا بدی کا نہیں. عربی زبان میں جو دو لفظ ہے عمل اور فعل، فعل کی جمع افعال، عمل کی جمع اعمال، ان کے استعمال میں یہ فرق ہے. قرآن و حدیث کے حوالے سے اگر ہم سمجھے کہ عمل کہتے ہیں اس کام کو جس میں مشقت لگتی ہو، محنت طلب ہو، جس کے بعد انسان تکان محسوس کرے. اسی لیے قرآن مجید میں عاملۃ ناصبہ، بعض چہرے ہوں گے قیامت کے دن جن پر تکان طاری ہے، اس لیے کہ وہ ایگزاسٹڈ ہے. اس کی لیے لفظ ہے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، اور یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو دہکتی ہوئی آگ کے اندر، تپتی ہوئی آگ کے اندر داخل. تو یہاں اصل میں گفتگو جو ہے وہ نیکی کے بارے میں ہو رہی ہے، اعمال. سناتے میں بعض آیات آپ کو اور بھی سناؤں گا. یہ مضمون اتنا اہم ہے کہ قرآن مجید کے اور احادیث کے بعض اور حوالے اس کے ساتھ دور. مراد یہاں پر ہے نیک اعمال. اعمال انما الاعمال بالنیات، یہ نہیں ہے کہ آپ برائی کا کام کر رہے ہو، معصیت کا کام کر رہے ہو کہ نیت تو نیک ہے. یہاں پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا.
بدی پر نہیں ہوگا، برائی پر نہیں ہوگا، معصیت کے کام پر نہیں ہوگا، گناہ کے کام پر نہیں ہوگا. اس حدیث کا جو اطلاق ہو رہا ہے وہ نیکیوں پر ہے. انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی. اور ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے، وہی اسے بدلہ ملے گا جس کی اس نے نیت. عمل کا ظاہر کچھ بھی ہو، لیکن اللہ کی نگاہ میں اصل شے یہ ہوگی کہ اس کے پیچھے اس کی نیت کیا تھی. یہ بات عرف عام میں ہم بھی کہتے ہیں الیکشن کا دور آنے والا ہے، وقت آنے والا ہے. اب بڑا چودھری، بڑا سرمایہ دار، محل میں رہنے والا وہ نکلتا ہے، گلیوں میں جاتا ہے، غریبوں سے ملتا ہے، بغل گیر ہوتا ہے، محلے کچیلے بچے ان کو بھی گود میں اٹھاتا ہے، پیار کرتا ہے. سب کو معلوم ہے کس لیے ہو رہا ہے. یہ کوئی نیکی نہیں ہے، یہ کوئی شفقت اور محبت جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو دھندا ہے، انہیں ووٹ چاہیے. تو ہم بھی عرف عام میں یہ فیصلہ کرتے ہیں. لیکن بعض چیزیں تو جو کہ ہمارے مشاہدے میں بالکل نمایاں ہوتی ہیں، لیکن بعض مخفی ہے. اس کے لیے تو انسان کے اندر جب تک سیلف سینسر پیدا نہیں، ذاتی طور پر اپنے اوپر ایک محاسبہ کرتے رہنا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کس لیے کر رہا ہوں، کہیں میری نیت میں کوئی فساد تو نہیں پیدا ہو، کہیں شیطان کے کسی زیر اثر کوئی ملوث تو ہو نہیں ہو گئی ہے میری نیت کسی بدی کے ساتھ. انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی. جو کچھ نیت کی ہوگی وہی ملے گا، وہ نہیں کہ جو ظاہر سے اس کے عمل کے سامنے. دنیا میں آپ کا معاملہ ہوتا ہے، نیکی کا کام ہے. اب کسی نے بڑی فاؤنڈیشن بنا دی ہے، اس سے جو ہے وہ لوگوں کو خیر پہنچ رہا ہے. اب کیا معلوم اس کی نیت کیا تھی. سرکار دربار میں رسائی کی اور اپنی انکم ٹیکس کے معاملات کے اندر جو ہے وہ چھوٹ ووٹ حاصل کرنا، یہ مقصد تھا یا کیا تھا اللہ جانتا. لیکن یہ ہے کہ وہ کام دنیا میں تو ہم کہیں کہ نہیں، نیکی کا کام ہے، بڑا اچھا کام ہے. یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا معاملہ سارا نیتوں کے حوالے سے کیا. اب ایک مثال دی حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ وہجرته الى اللہ ورسولہ. تو جس شخص کی ہجرت ہوئی ہے اللہ اس کے رسول کی جانب، تو اس کی جو ہجرت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول ہی کے حساب سے ہوگا. ہجرت کیا تھی؟ حکم ہو گیا تھا کہ اب مکے کو خیر بات کرو اور مدینے پہنچ، اہل و عیال کو چھوڑنا پڑے، مکے کے بھیڑیوں کے رحم و کرم پر. تو اسی طریقے سے جو ادھر ادھر کے بکھرے ہوئے قبائل میں مسلمان تھے انہیں بھی حکم تھا کہ اپنے قبیلوں کو چھوڑو. وجہ کیا تھی؟ یہ میں نے اپنی کتاب میں منہج انقلاب نبوی میں اس کو پوری طریقے سے واضح کیا دلائل کے ساتھ. اب وہ دور آ رہا تھا حضور کی جدوجہد میں کہ جس میں براہ راست تصادم ہونا تھا کفر سے. لہذا ضرورت تھی کہ پوری قوت ایک مرکز پر جمع ہو جائے. اگر قوت منتشر ہے، کچھ لوگ یہاں ہیں، کچھ وہاں ہیں، کچھ یہاں ہیں، کچھ وہاں ہیں، تو کوئی ایک جو ہے مؤثر اقدام نہیں کیا جاتا. لہذا یہ ہجرت فرض تھی. اس سے پہلے 2 ہجرتیں ہوئی تھی، وہ والنٹری تھی، اختیاری تھی، حبشہ کی طرف. اس میں صرف اجازت دی گئی تھی کہ اگر یہاں کی سختیاں نہیں جھیلی جا رہی، اگر صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے، برداشت سے باہر ہو گیا معاملہ، جاؤ ٹھیک ہے چلے جاؤ، حبشہ میں جا کر پناہ گزین ہو جاؤ. وہ پناہ گزینی تھی اس لیے کہ وہاں ایک بادشاہ ہے جو دیکھ ہے عادل منصف. لہٰذا وہ ہجرت جو تھی وہ فرض نہیں تھی، وہ اختیاری تھی. یہ ہجرت فرض تھی، لیکن یہ تو حضور کی انقلابی جدوجہد کے اندر ایک اہم قدم کی حیثیت ہے. اب ہجرت کا ظاہر کیا ہے؟ کوئی شخص مکہ چھوڑ کر مدینے آ گیا ہے، ہم تو یہی کہیں گے نا، اور کیا کہیں. لیکن یہ کہ اس کی ہجرت کا اصل سبب اللہ اس کے رسول پر ایمان اور ان کی محبت اور ان کے حکم کی پیروی ہے یا کوئی اور مقصد ہے، یہ اللہ جانتا. اب اس کی 2 مثالیں تھیں. پہلے تو فرمایا فمن کانت ہجرتہ
इल्लल्लाह व रसूल, अगर यही है तो उनकी हिजरत जो है अल्लाह और उसके रसूल ही के हिसाब में रहेगी, उन्हें अजर और सवाब पूरा मिलेगा। वमन कानत हिजरतहू लिदुनिया युसीबुहा, और जिस किसी की हिजरत हुई है दुनिया के उसूल, ताकि दुनिया हासिल कर ले, औ इम्राअतन यनकिहुहा, या हिजरत की है किसी औरत के लिए कि उससे निकाह करना है, फहिजरतहू इला मा हाजरा इलैह, तो फिर उसकी हिजरत जो है अल्लाह और उसके रसूल के हिसाब में शुमार नहीं होती, वो तो जिस चीज के लिए हिजरत उसने की है उसी के हिसाब में शुमार। अब इसको सादा से मिसाल से मैं समझा दूं कि मसलन मक्के में कोई मुसलमान कोई दुकानदारी करता है या कोई और कोई, जैसे कि हजरत खबाब लोहार थे रज़ी अल्लाह ताला। अब जाहिर बात है कि जो वहां पर कशीदगी हो चुकी थी अहले ईमान और कुफार के दरमियान, तो कुफार तो उनसे काम कराते नहीं होंगे, तो अहले ईमान भी की तरफ से जो भी उनके लिए हो सकती थी कोई मौका जो है माश का पैदा होता था। अब अगर वो लोग चले गए, अब ये क्या करें? अब इस वजह से कि मेरे जो ग्राहक थे वो तो चले गए, फर्ज कर रहा हूं, किसकी वजह से वो भी हिजरत कर रहे हैं, तो ये बारीक बात है, ये अल्लाह के इल्म में है। कोई शख्स जो है खुद उनके बारे में ये बात नहीं कह सकता, कोई हुक्म नहीं लगा सकता, अल्लाह के इल्म। तो अल्लाह कह रहा तो अपने इल्म के हिसाब से हुजूर को बता रहा, हुजूर हमें बता रहे। ऐसी शक्ल भी हो सकती है, या ये कि कोई किसी खातून से निकाह का ख्वाहिशमंद था, वो खातून हिजरत करके चली गई, अब ये भी कच्चे धागे से बंधे पहुंच गए, अब ये उनकी हिजरत जो है ये जाहिर बात है अल्लाह और उसके रसूल के लिए बात नहीं होगी, बल्कि उस खातून के इश्क और मोहब्बत में खाते में आई। कहते हैं कि एक साहब थे, वो हाजिर उम्मे कैस उनको कहा जाता था, उम्मे कैस के मुहाजिर, मशहूर हो गया होगा। ये दो मिसालें दे दी, हिजरतहू इला मा हाजरा इलैह, तो उनकी हिजरत बज़ाहिर तो अमल वही है जो एक मोमिन सादिक ने किया है कि वो मक्के से अपनी बूदो बाश अपनी रिहाइश तर्क करके मदीने में आगे हाजिर हो गए। लेकिन यह है कि उसके पीछे असल मोटिव सारी बात का दारो मदार अल्लाह के यहाँ दारो मदार इस पर। दुनिया में हम फैसले नहीं कर सकते नियतों के बारे में, किसी की नियत पर शक करना, हमला करना जायज नहीं, हमें क्या मालूम, ये दिलों का हाल है और दिलों का हाल अल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर, अल्लाह ताला। तो जो फरमाया गया कि इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला अम्वालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, अल्लाह तुम्हारी सूरतों और मालों को नहीं देखता, वो तुम्हारे दिलों को देखता है और तुम्हारे अमाल को देखता है। अमल सही है, नेक है, और दिल में उसके लिए जो मोटिव और जज्बा था, वो जो कुव्वत मुहर्रिका थी, वो भी सही, वो अमल है जो अल्लाह के यहाँ मकबूल हो। अब इसी के हवाले से मैं चंद हदीसें किस इंतहा तक ये बात हुजूर ने पहुंचाई है। हुजूर ने फरमाया मन सल्ला युराई फकत अशरका वमन सामा युराई फकत अशरका वमन तसद्दका युराई फकत अशरका, जिसने दिखावे के लिए नमाज पढ़ी उसने शिरक किया। अब नमाज तो बहुत बड़ा नेकी का है, बहुत बड़ा नेकी का है, ये तो अरकान इस्लाम में से रुकने आसम है, अस्सलात इमादुद्दीन, लेकिन इसके पीछे भी नीयत अगर दिखावे की है, रियाकारी की है, अपनी दीनदारी का और अपनी तकवा का रोम गांठना है लोगों के ऊपर, तो फिर ये शिर्क। वमन सामा युराई फकत अशरक, और जिसने रोजा रखा दिखावे के लिए उसने शिर्क किया। वमन तसद्दका युराई फकत अशरक, और जिसने सदका और खैरात दिया दिखावे के लिए रियाकारी में, और शिर्क से ज्यादा बड़ा गुनाह गुनामना गुनाह और कोई नहीं। 2 मरतबा सूरह निसा में ये आयत आई है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, अल्लाह ताला इसे हरगिज़ नहीं बख्शेगा कि उसके साथ शिर्क किया, हाँ उससे कम कर जिसको चाहेगा। एक और हदीस में इससे भी ज्यादा बारीक बात कही, शिर्क खफी ये है
کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اسے یہ محسوس ہو کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو وہ سجدہ لمبا کر لے. یہ شرک خفی ہے. ایک شرک جلی ہوتا ہے جو نظر آ رہا ہے شرک ہو رہا ہے، بت کو سجدہ کیا جا رہا ہے، قبر کو سجدہ کیا جا رہا ہے، شرک جلی. ایک شرک خفی ہے، چھپا ہوا اندر دل میں، کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے دیکھا کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے، تو آپ لمبا سجدہ کر دیے. اس کا آپ تجزیہ کر سکتے ہیں سمپل میتھمیٹکس میں. اگر وہ پہلے 5 سیکنڈ کا سجدہ کر رہا تھا اور اب اس نے 10 سیکنڈ کا سجدہ کیا ہے، یہ 5 اضافی کس کے لیے کی؟ 5 تو ہو گئے اللہ کے لیے، پہلے وہ کر رہا تھا، لیکن یہ 5 جو اضافی منٹ لگے ہیں یہ کس کے لیے؟ تو لوگوں کے لیے، یا کاری کے تحت. تو ایک سجدے کے 2 مسجود ہو گئے، ایک مسجود اللہ کی ذات تھی اور ایک مسجود وہ لوگ ہیں جنہیں دکھائے. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے اور تربیت سے جس حد تک باریک بینی آ گئی تھی صحابہ کرام، اس کی مثال جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ. این جنگ میں ایک شخص سے روبرو مقابلہ ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کافر کو، مشرک کو زیر کر لیا، اس کے سینے پر سوار ہو گئے. اب خنجر بھونکنے والے تھے کہ اس نے نیچے پڑے ہوئے بھی منہ پر تھوک دیا حضرت علی رضی اللہ. اب حضرت علی سے چھوڑ کر وہ حیران ہو، جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری. میں نے تو اور توہین کی چیز کی، انسلٹ کی، یہ مجھے چھوڑ کر کھڑے ہو گئے، کیوں؟ پوچھو. تو حضرت علی فرماتے ہیں دیکھو میری تم سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں، میں تمہیں صرف اللہ کے لیے قتل کر رہا ہوں، لیکن اب اگر میں قتل کرتا تو میرے نفس کا انتقام بھی شامل. تم نے میری توہین کی تو میں گویا کہ اپنے نفس کے انتقام میں اس کا بدلہ لینے کے لیے بھی ایک نیت کے اندر میرے یہ ذاتی بات بھی شامل ہو جاتی تھی. اس میں ذرا غور کیجئے، جنگ کا معاملہ ہو اور وہ تو انتہائی جذبات کی گرمی کا وقت ہوتا ہے، یا مرو یا مار دو، اس حالت میں بھی نگاہ رہے اپنی دل کے اوپر اور اپنی نیت کے اوپر. یہ کمال ہے تربیت کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ مضمون قرآن مجید میں 3 جگہ آیا ہے، بڑے حسین تمثیلوں کے فرائض. سورہ نور کا جو درمیانی رکوع ہے 5واں رکوع، وہ قرآن مجید کے بڑے اہم مقامات ہیں، حکمت کا یہ بڑے بڑے موتی. 3 تمثیلیں دی گئی. پہلے ایک مومن صادق کی کہ اس کے دل میں نور ایمان ہوتا ہے، اور یہ نور ایمان 2 نوروں سے مل کر امتزاج سے بنا ہے، نور فطرت اور نور وحی، نور العلام. پھر اس کی شخصیت کی جھلک دکھائی گئی کہ اعمال ایسے ہوتے ہیں. ایک دوسری مثال دی گئی، ایک ایسے شخص کی جس کے دل میں ایمان تو نہیں ہے لیکن کچھ وہ نیکی کے کام کرتا ہے، کھانا کھلاتا ہے غریبوں کو، مساکین کو، کچھ اور کرتا ہے. اس کی مثال ایمان کے بغیر یہ کام جو کر رہا ہے اس کا، اب وہ اگر فرض کیجئے قیامت کے دن جب بعث بعد موت ہو جائے گا، اسے یاد آئے گا میں نے نیکیاں بھی بہت کی تھی، مجھے کچھ نہ کچھ اجر تو یہاں ملنا چاہیے. اس کی تمثیل ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء. جن لوگوں کے اندر کفر ہے، جنہوں نے اللہ اور آخرت کو نہیں مانا، ان کے اعمال، ان کی نیکیاں سراب کے مانند ہے، جیسے کہ صحرا میں دور سے پانی نظر آتا، پانی نہیں ہوتا، نراج سراب. اب پیاسا آدمی جا رہا ہے، دوڑ رہا ہے، بھاگتا ہوا، جب ایگزاسٹ ہو گیا بھاگتے نہیں سکتا تو کھسکتا ہے، گھسٹتا ہوا بھی جاتا ہے. حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا.
جب وہاں پہنچتا ہے تو کچھ نہیں پاتا، کوئی پانی بھر تو شراب کا دھوکہ تھا۔ وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ، وہ اللہ کو پائے گا وہاں جو اسے اس کا حساب پورا پورا دے دے گا۔ تمہارے اعمال میں نیت غلط تھی، لہذا پیو یا ہم سکے رہے۔ تو شراب کے معنی دیکھیے، شراب کے معنی انسان اپنے آپ کو سہارا دیتا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، لیکن اگر اس میں وہ خلوص سے نیت نہیں ہے، اخلاص سے نیت ہے، اگر صرف اللہ کی رضا اور آخرت کی جزا پیش نظر نہیں تو وہ نیکی نہیں ہے، اس کی اللہ تعالیٰ کی میزان میں کوئی بدل نہیں۔ بڑی پیاری بات ہے۔ پھر تیسری مثال دیجیے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، یعنی یہ جو درمیانی آدمی بیان کیا میں نے ابھی، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیع، ان کے دلوں میں تو نور نہیں ہے لیکن عمل میں کچھ نہ کچھ روشنی کی جھلکیں نظر آتی ہیں، نیک کام کر رہا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں بھی تاریکی ہی تاریکی اور عمل میں کوئی جھوٹ موٹ کی نیکی کی روشنی بھی، خالص دست پرست، خالص مفاد پرست، کسی خیر کے لیے، کسی کے دکھاوے کے لیے بھی نہیں۔ ان کو کہا گیا ہے ظلمات بعضها فوق بعض، ایک انتہا پر نور علی نور، نور پر نور، وہ مومنین صادقین جن کا باطن منور ہے نور ایمان اور ظاہر مزین ہے اعمال صالحات، نور علی نور۔ اللہم ربنا اجعلنا منہ، اللہ ہم سب کو ان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ایک وہ ہے کہ جن میں وہ ایمان تو ہے نہیں، ظاہر جو ہے کچھ ملمے کی نیکی ہے، ملمے کی چمک ہے، تو وہاں بہرحال اجر و ثواب بھی ہے۔ وہ شراب کے معنی ہوگی، اس کی نیکیاں، اس کے اعمال، وہ امید میں آگے بڑھے گا کہ اس کی طرف پہنچے گا، لیکن وہاں تو اللہ اس کا حساب چکانے کے لیے موجود ہے۔ اور تیسرے وہ ہے او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض، اندر بھی تاریکی ہی تاریکی اور عمل میں کوئی جھوٹ موٹ کی نیکی کی چمن بھی نہیں۔ اچھا، دوسرا مقام ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 18، مثل الذین کفروا بربہم اعمالهم کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء وذلك هو الضلال البعید۔ اس قدر خوبصورت یہ تمثیلیں ہیں یہاں پر، فصاحت اور بلاغت کی معراج ہے۔ کلام الملوک کے ملوک الکلام ہے، اللہ کا کلام۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ اور آخرت پر ان کا ایمان، اعمالہم ان کی نیکیاں جو ظاہر میں نیکیاں نظر آتی ان کے اعمال، ان کی مثال ایسے ہے کراماد کہ جیسے راکھ کا ایک ڈھیر ہو، اشتد بہ الریح فی یوم عاصف، ایک جھکڑ والے دن وہ ہوا تیزی سے چلے اور راکھ کو بکھیر دے، کوئی وجود نہیں۔ فرمایا لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، وہ جو کچھ انہوں نے کمائی کی تھی اپنے خیال سے، نیکیاں کمائی تھی، نیک اعمال کیے تھے، ان میں سے کسی کے اجر و ثواب پر انہیں قدرت حاصل نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ وہ سب دکھاوے کی نیکیاں تھی، ریاکاری کی نیکیاں تھی، ایمان کے موٹو سے خالی۔ مثل الذین کفروا اعمال کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذلک هو الضلال البعید۔ اب اس میں آخری جو تمثیل ہے یہ سورہ فرقان، یہ تو ایک عجیب ورڈ پکچر جسے کہنا چاہیے، الفاظ میں ایک چیز کا یہ تصویر بناتے ہیں، اور نقشہ کیا ہے؟ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا۔ انہی کفار کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے اپنے خیال میں بڑے بڑے اعمال کیے ہوئے تھے، بڑے غریبوں کو کھانے کھلائے تھے، جیسے کہ ابو جہل نے کہا تھا جب اس سے کہا گیا
کہ کیا تمہارے خیال میں محمد جھوٹ بول رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس وحی آئی ہے، وہ اللہ کے نبی ہے، کیا جھوٹ بول رہے ہیں؟ کہا نہیں، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو پھر مانتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا ہمارا اور بنو ہاشم کا ایک مقابلہ چل رہا تھا، انہوں نے غریبوں کو کھانے کھلائے، ہم نے ان سے بڑھ کر کھانے کھلائے، انہوں نے حاجیوں کی خدمت کی، ہم نے ان سے بڑھ کر خدمت کی، تو ابھی تک تو ہم کندھے سے کندھا ملا کر آ رہے ہیں، اب ان کی نبوت مان لیں۔ ظاہر بات ہے محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہاشمی ہے، بنو ہاشم سے، اگر نبوت مان لیں ان کی تو ہم تو ہمیشہ کو غلام ہو جائے گا، یہ گوارا نہیں۔ تو ان کے یہاں نیکی جو ہے وہ باہمی مسابقت میں، دکھاوے کے اندر بھی تو نیکی کے اندر ہوتا، آگے سے ایک دوسرے سے آگے نکلنا تاکہ زیادہ شہرت ہو جائے، زیادہ تعریف ہو، زیادہ ڈنکے بج جائیں ان کی سخاوت سے، اس کی نیکی سے۔ تو یہاں فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، یہاں من عمل کا لفظ جو آیا ہے وہ اس اعتبار سے سمجھ لیجیے کہ تنکیر جو ہے نکرہ، تنکیر تفخیم سے بھی، وہ جو بڑے بڑے عمل انہوں نے کیے ہوں گے، ہم آگے بڑھیں گے ان کی طرف، ان اعمال کی طرف۔ اس میں نقشہ جو ہے وہ سمجھ لیجیے جیسے فٹ بال کھیلنے والا، بلا تشبیہ یہ بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ دوڑ کر آتا ہے، ہٹ لگاتا ہے، کک کرتا ہے بال کو، کسی طریقے سے قدمنا الی ما عملوا، ہم آگے بڑھیں گے ان کے اعمال کی طرف، اور وہ عمل بڑے بڑے اعمال ان کے خیال میں بڑی فجعلناہ ھباء منثورا، ہم اسے کرنے کے گرد و غبار پھیلا ہوا، جیسے وہ راکھ منتشر ہو گئی ہے گرد و غبار۔ یہ تین تمثیلیں جو ہے قرآن مجید میں اس ریاکارانہ نیکی کے لیے، اور ان سب کے لیے سادہ ترین تشریح اور تفسیر اور تبیین وہ حضور کی حدیث ہے۔ اور یہی رشتہ میں آپ کو سامنے لانا چاہتا ہوں کہ قرآن اور حدیث کا رشتہ کیا ہے، تعلق کیا ہے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر إليه۔ اب اس گفتگو سے آج کی ایک بہت اہم مسئلہ جو ہے وہ بھی ہوئی، ہمارے نوجوان پوچھتے ہیں یہ جو کفار اتنے بڑے بڑے نیکی کے کام کرتے ہیں تو کیا انہیں کوئی اجر و ثواب نہیں ملے؟ یہ ہندو پن کے کام کرتا ہے، اسے پن کہتے تھے، ثواب کا کام۔ اب ایک شخص تھا گنگا رام، اس نے اتنا بڑا اسپتال بنا دیا، ظاہر بات ہے کہ عام آدمی تو متاثر ہوتا، یا یہ کہ یورپینس ہے، امریکنس ہے، انگریز ہے، عیسائی ہے، وہ بھی بڑے کام کرتے ہیں، ادارے قائم کرتے ہیں، بڑی نیکی کے کام، بڑے بڑے کام، تو ان کے اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ہے، وہ کیوں کرتے ہیں یہ سوچتا ہے۔ اگر وہ اللہ کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، تو پھر کوئی اور موٹیو ہے، کوئی دکھاوا ہے، کوئی ریاکاری ہے، کوئی شہرت کا حصول ہے، کوئی سرکار دربار میں رسائی کا اس کو ذریعہ بنانا ہے، کوئی نہ کوئی چیز تو ہوگی۔ انسان کا کوئی عمل جو ہے بغیر کسی مقصد اور نیت کے تو نہیں ہوتا۔ فرض کیجئے آپ یہ کہیں کہ فرض کیجئے ایک شخص خدا کو بھی مانتا ہے اور آخرت کو بھی مانتا ہے، رسول کو نہیں مانتا۔ سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں مانتا؟ ایک ایسے شخص کا معاملہ تو مختلف ہو جائے گا جس تک رسول کی دعوت پہنچی نہیں، اس کا معاملہ جو ہے وہ اگر توحید پر قائم ہو اور آخرت کو مانتا ہو تو اللہ تعالیٰ کا اس کے اعمال قبول ہو جائے، کیونکہ رسالت کا پیغام پہنچا ہی۔ اب حضور کے زمانے میں آپ کو معلوم ہے پیغام تو ابھی صرف عرب کی حدود تک پہنچا تھا، یا اس کے بعد آپ نے خطوط لکھے تھے، صرف بادشاہوں کو لکھے تھے، عوام تک تو نہیں گئے تھے، یا پھر فتوحات کے بعد جو ہے وہاں کے لوگوں نے اسلام کو بھی سمجھا، اسلام کو دیکھا، مسلمانوں کو دیکھا، اسلام کی برکات کو دیکھا، لیکن چین میں رہنے والوں تک تو کچھ نہیں ہوا تھا۔
لہذا وہ لوگ جو ہے مستثنا ہوں گے، ان کا علیحدہ معاملہ، ان سے توحید پر معاملہ۔ لیکن جن تک پیغام پہنچ گیا، فرض کیجئے یہ بات ہی پہنچتی ہے کہ محمد نام کے ایک شخص صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو اگر کوئی حق پرست ہوگا تو تحقیق کرے گا، بیٹھا نہیں رہے گا، وہ اپنے طور پر تحقیق کرے گا، معلوم کرے گا۔ حق کی اگر طلب ہے، ہدایت کی اگر کوئی ہدایت کا جویا ہے، ان تلاشی ہے، تو وہ لازم اللہ اسے پہنچا دے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ جیسے حق کی طلب میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کتنی محنت کی ہے، کتنی جد و جہد کی۔ مجھے تو بسا اوقات محسوس ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یوں سمجھیے کہ ہر اعتبار سے ایک ریپلیکا سا نظر آتا ہے، شخصیت کے اعتبار سے۔ فارس میں پیدا ہوئے، باپ جو ہے آتش کھانے کا اہم پجاری یا جو بھی کہیں ذمہ دار تھا۔ اب ان کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ کیا تماشا ہوا، آگ ہم جلائیں، ایندھن ہم ڈالیں تو آگ جلے، اور پھر اسی کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں۔ بغاوت کی، ایک اللہ کو مانوں گا میں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باپ نے نکال دیا تھا، وَاہْجُرْنِی مَلِیَّ، نکل جاؤ میری نگاہوں کے سامنے، ورنہ لَأَرْجُمَنَّکَ، میں تمہیں رجم کر دوں، سنسار کر دوں۔ ایسے ہی باپ نے انہیں بھی نکال دیا۔ جیسے حضرت ابراہیم نے ہجرت کی، وہ عراق سے کی شام کی طرف، پور میں پیدا ہوئے تھے، یہ عراق کا ایک شہر، ہجرت کر کے گئے شام۔ ایسے ہی یہ ہجرت کر رہے ہیں ایران سے عراق، عراق سے متصل شام ہے، ایران سے متصل جو عراق، اور وہاں جو ہے انہوں نے جا کر عیسائیت اختیار کی، اس لیے کہ اس وقت تک اسلام عیسائیت ہی تھا، حضور کی تو بعثت ابھی ہوئی نہیں۔ جب تک حضور کی بعثت نہیں ہوئی، حضرت مسیح ہی کا دور نبوت کی رسالت جاری ہے، عیسائی ہو گئے۔ اب وہ عیسائی راہبین کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے، تربیت حاصل کرنے کے لیے ایک کے پاس رہے، اس کے انتقال کا وقت آ گیا تو فرمایا کہ میری تو ابھی تسلی نہیں ہوئی، اطمینان نہیں ہوا، میرے طلب علم کو سیری ابھی نہیں ہوئی۔ اس نے پتہ دیا کہ اچھا اب جاؤ فلاں راہب کے پاس جائیں، وہاں پہنچ گئے، وہاں زیر تربیت و تعلیم رہے، اس کا بھی وقت آ گیا، وہی بات دہرائی۔ تب اس نے کہا کہ میرا علم مجھے بتا رہا ہے کہ جنوب کی طرف کھجوروں کی سرزمین میں نبی آخر الزماں کا ظہور ہونے والا۔ عیسائیوں میں اس وقت تک بڑے حق پرست لوگ موجود تھے حضور کے زمانے میں، آج کی عیسائیت ختم ہو چکی ہے۔ وہ جو سائمن کے پیروکار تھے، شمرون کی، وہ موحدین تھے۔ آج کی عیسائیت پالزم ہے، سینٹ پال کے یہ سب کے سب جو ہے پیروکار ہیں، جس نے تصنیف ایجاد کی ہے اور جس نے شریعت جو ہے موسیقی کو ساخت کی۔ اس اعتبار سے اس وقت تک جو ہے وہ لوگ موجود تھے جو صحیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار۔ آپ کو معلوم ہے حضور کو بچپن کے اندر پہچان لیا تھا کہ عیسائی راہب تھے، گوہرا راہب۔ جب ابو طالب کے ساتھ اپنے چچا کے ساتھ وہ قافلے کے ساتھ گئے، اس نے پہچان لیا اور اس نے کہا مطالب سے اس کو حفاظت کرنا، کہیں یہودیوں نے ان کو پہچان لیا تو انہیں حقے کر دیا۔ عیسائیوں نے تھے ایسے حق پر اور حق کا علم رکھتے، تو اس لیے اس نے